الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ سورہ آل عمران کا بقیہ حصہ 11 رکوع تلاوت ہوئے ہیں، اور اسی طرح سورۃ النساء کے ابتدائی پہلے 11 رکوع تلاوت ہوئے ہیں۔ سورہ نساء کی کل 24 رکوع ہیں، تو اس کے حوالے سے چند باتیں اختصار کے ساتھ آپ احباب کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ سورہ آل عمران کے بقیہ حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے کے شروع میں کعبۃ اللہ کی فضیلت کو، اہمیت کو بیان کیا کہ اللہ رب العزت کا بابرکت گھر ہے اور تمام جہان کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی کہ اس مرکز سے دنیا والوں کے لیے رشد و ہدایت ہے، بشرطے کوئی اس کو سمجھے اور اس کا مقام حاصل کرے۔ اور یہ بات بھی سمجھائی کہ سب سے پہلی عبادت گاہ اس میں واضح نشانیاں ہیں کہ جیسے مقام ابراہیم، اور جو حرم میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے، تو مقام ابراہیم اور حرم میں داخل ہونا، امن کا ملنا، یہ اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو شرف عطا فرمایا اللہ رب العزت نے ایمان والوں اپنے رب سے ڈر جاؤ جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت بھی ایسی حالت میں آئے کہ تم اپنے اللہ کے مطیع و فرمانبردار۔ موت تو آ جاتی ہے، موت کسی کو خبر نہیں کہ کس وقت آئے، کس لمحے آئے، زمین کے کس خطے پر آئے، اس کا کسی کو کوئی علم نہیں۔ موت ضرور آئے گی، لیکن کامیاب وہی ہے کہ جس کو موت اللہ رب العزت کی فرما برداری میں آئے۔ آمین۔ اور پھر اسی بارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے متعلق بھی آگاہ کیا کہ نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، اور جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کامیاب ہے۔ اور پھر اسی بارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 اور 4 غزوات کا تذکرہ کیا، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ حمراء اور غزوہ الاسد۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی سمجھائی کہ کامیاب وہ ہے کہ جس کو موت کے بعد جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے، اس کی کامیابی ہے۔ اور اختتام میں فرمایا صبر اور ربط اور تقوی اختیار کرنا یہ تمہارے لیے کامیابی ہے۔ اور آل عمران کا آخری رکوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صبح جب اٹھتے تو دعائیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس مکمل رکوع کی تلاوت کیا کرتے تھے، کیونکہ اس کا کافی حصہ دعاؤں پر مشتمل ہے۔ پھر سورۃ النساء کی ابتدا ہوئی، چوتھے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر انسان کو آگاہ کیا کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ، جس رب نے تمہیں ایک جان، ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اور پھر فرمایا تم اللہ سے ڈرتے رہو، صلہ رحمی کیا کرو، جو رحم کے رشتے ہیں ان کو جوڑا کرو، توڑنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ یتیموں کا مال کھانے کا اللہ تعالیٰ نے روکا ہے کہ کھانے والا ایسے ہی ہے جیسے وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کے انگارے بھر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ بات بھی واضح کی کہ ایک وقت کے اندر مرد 4 عورتیں رکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، یعنی کہ 4 نکاح کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر میراث کے معاملے کو بیان کیا، وراثت کا مکمل تفصیلی اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر تذکرہ کیا۔ پھر ساتھ فرمایا کہ جو محرم عورتیں ہیں جن سے نکاح حرام ہے، تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضائی مائیں، رضائی بہنیں، ساس، ستیلی بیٹیاں، بہو، یہ سارے رشتے اللہ نے تمہارے لیے حرمت والے رکھے ہیں، ان کے ساتھ نکاح تمہارا نہیں ہو سکتا۔ اور 5ویں پارے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف باتیں سمجھائی ہیں
ہجرت کا بھی ذکر کیا ہے اور صلاۃ الخوف کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذمہ داری دی ہے کہ مرد عورت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی ہے، لیکن یہ نہیں کہ انسان یہ سمجھے کہ یہ عورت ہے تو اس کے اعمال کا بدلہ، اس کی نیکیوں کا بدلہ اسے کم ملے گا، اس بھول کے اندر نہیں رہنا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح اسی بارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کا حکم دیا ہے، احسان کا حکم دیا ہے، اور اس لیے حکم دیا کہ عدل انصاف کرو گے تو تمہاری اجتماعی زندگی جو ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی۔ اور اسی بارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کا حکم دیتے ہوئے نبی علیہ السلام کو بھی حکم دیا کہ امانت والوں کے سپرد کر دی جائے۔ اس آیت کے شان نزول میں اہل علم بیان کرتے ہیں، مفسرین نے ذکر کیا ہے نبی علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر جب آپ علیہ السلام کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، اللہ نے مکہ فتح فرما دیا، تو اس وقت فتح مکہ سے پہلے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی مسلمان ہو چکے تھے، اور انہی کے خاندان کے اندر پہلے سے کعبۃ اللہ کی چابی چلتی آ رہی تھی، یہ چابی بردار تھے۔ نبی علیہ السلام جب فتح ہوا آپ نے حکم دیا چابی لائیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ بھی بڑے دانا اور عقلمند تھے، اسلام قبول کر چکے تھے۔ نبی علیہ السلام کی ہتھیلی پر ایسے چابی رکھتے ہوئے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری امانت ہے۔ یعنی کہ اس کی فہم و فراست دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے خاندان میں آج تک چلتی آ رہی ہے، اور اہل علم نے ذکر کیا یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خاندان ہے، اور بعد نے اس کو بنو تمیم کے اندر ذکر کیا ہے، اور یہ وہ خاندان ہے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ذکر کیا کہ بنو تمیم ہے۔ آپ کو جب چابی دی گئی تو عثمان بن طلحہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ امانت ہے۔ جب آپ نے اللہ کے گھر کو صاف کر لیا، بتوں سے پاک کیا، صفائی ہو گئی، 2 نفل شکرانے کے آپ نے ادا کیے، اور اندر آپ تشریف لے گئے، 3 ستون ہیں، ان 3 ستونوں کے درمیان بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ تو اب صاحب کعبۃ اللہ کی چابی تھی، بڑوں کا یہ دل چاہ رہا تھا چابی ہمیں بھی دے۔ آج میں اور آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم مسجد کے متولی بنے، چابی بردار ہم بنے۔ آج بھی حکومت جو ہے شاہ فہد کے خاندان کی ہے، لیکن چابی جناب عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی خاندان کی ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس حضرت عمر بھی ہے، ان کی خواہش تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی خواہش تھی، خواہش بڑوں کی تھی۔ نبی علیہ السلام اب خاموش ہیں، دیکھتے ہیں کہ عثمان بن طلحہ کا جملہ کیا ہے کہ یہ امانت ہے۔ آپ علیہ السلام ابھی سوچ بچار کر رہے تھے، پھر آسمان سے جبریل تشریف لائے، فرمایا محبوب جی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، آپ کا رب حکم دے رہا ہے امانت والوں کی ان کو لوٹا دی جائے۔ تو جناب عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے آگے جملے نقل کیے ہیں، نبی علیہ السلام چابی دینے لگے، فرمایا عثمان پہلے چابی تیرے پاس تھی لیکن وہ چابی تیرے سے چھن گئی، یعنی کہ آگے چلی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی۔ اب میں تمہیں اللہ کا نبی چابی دے رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اب تیرے سے چابی کوئی نہیں چھینے گا، اگر قیامت تک یہ چابی تیرے خاندان میں رہے گی، اگر کوئی یہ چابی چھینے گا تو وہ ظالم ہوئے گا۔ آج بھی اللہ نے اس خاندان کو جو عقیدہ توحید اور سنت عطا کی ہے، اللہ کی زمین پر وہ اہل الحدیث کے پاس ہے، یعنی کہ انسان اس واقعے سے، اس خاندان سے پہچان سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خاندان کو کعبۃ اللہ کی ذمہ داری تھی، وہ خاندان کس عقیدہ اور کس منہج پر ہے۔ پہلے پارے کے حوالہ سے اگر میں اور آپ اس پہ غور کریں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا ابراہیم خلیل امام بنا رہا ہوں، اگر آپ کی اولاد میں کوئی مشرک پیدا ہوا تو امامت نہیں دوں گا۔ تو اللہ کے گھر کی چابی رب نے اس کے خاندان کے سپرد کرائی ہے، جس خاندان کو رب نے توحید کی دولت دی ہے، وہ آج بھی اللہ کی توحید کا پرچار کرتے ہیں، مشرک نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو توحید والا بنا دے۔
اور آج کی تلاوت کی آخری بات جو ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک معاملہ پیش کیا گیا، آپ کے پاس ایک فیصلہ لایا گیا۔ وہ فیصلہ نبی علیہ السلام نے ایک غیر مسلم کے حق کے اندر کیا، اور قرآن یہی کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ یہی تقویٰ ہے، یہی عدل ہے، چاہے وہ تمہارا دشمن ہے، اسلام کا مخالف ہے، اگر وہ سچا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے بات کہنی ہے، پھر آپ نے اپنے نہیں دیکھتے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز چلتی ہے، وہ کون سا مسلمان ہے؟ نہیں، اگر وہ مسلمان نہیں، اس نے اپنا جواب دے رہے نا۔ اگر آپ کی طرف سے نا انصافی جائے گی تو اگر وہ اسلام کی طرف تھوڑا سا مائل بھی ہے وہ ٹوٹ جائے گا، وہ اسلام سے محروم ہو جائے گا۔ دیکھ لو یہ اپنوں کا ساتھ دیتے ہیں، انصاف تو کرتے نہیں۔ قرآن و حدیث کے اندر تو انصاف کا حکم ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب اس غیر مسلم کے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، جو نام نہاد مسلمان تھا، اہل علم نے اس کو نام نہاد اس لیے کہا ہے کہ اس کے اندر اسلام دل کے اندر نہیں اترا تھا۔ اگر پکا اور سچا مومن ہوتا، صحابی رسول کہنے کا شرف اس کے پاس ہوتا تو یہ کبھی ایسا نہ کرتا، مر جاتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے آگے کبھی بولتا نہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس فیصلہ لایا گیا، وہ مسلمان جو نام نہاد تھا کہنے لگا نہیں عمر کے پاس چلے۔ وہ یہودی کہنے لگا عمر فیصلہ آپ کر لینا جو آپ نے کرنا ہے، پہلے میری بات سن لے۔ کہا بتاؤ؟ کہا یہ فیصلہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے ہو چکا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ جذبات میں آئے، تلوار لا کر اس کا سر قلم کر دیا۔ کہا جو نبی کا فیصلہ تسلیم نہیں کر سکتا وہ مومن ہو بھی نہیں سکتا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے لوگوں اللہ نے میرے اوپر بڑے انعامات کیے ہیں، جو میری خواہش دین اسلام کے متعلقہ ہوتی تھی رب قرآن اتار دیتا تھا۔ کئی واقعات اس کے موجود ہیں۔ اب پریشانی بنی مسلمان قتل ہو گیا ہے، اس کا تو انصاف ہونا چاہیے۔ پھر میرے رب نے قرآن اتارا، اور قربان جائے اللہ نے جو انداز بیان کیے، فرمایا فلا وربک، تمہارے رب کی قسم ہے وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ اللہ گواہی دے رہے ہیں فلا وربک لا یؤمنون، وہ ایماندار نہیں ہے۔ اور اللہ نے یہ فیصلہ قیامت تک دے دیا، اللہ وہ کون ایماندار نہیں ہے؟ فرمایا حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، جو پیغمبر کے فیصلے پر دل کے اندر بھی تنگی محسوس کرے، رب کہتے ہیں مومن نہیں ہے۔ زبان کبھی نہیں کہا، یعنی کہ وہ دل سے اس کو قبول نہیں کر رہا، دل و جان سے اسے تسلیم نہیں کر رہا، اللہ کہتے ہیں مومن۔ اور نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، یہ قرآن کا فیصلہ اور آپ کا فرمان بھی ایسے ہی ہے، فرمایا جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی و شریعت کو قبول نہ کرے وہ مومن۔ آپ کے فیصلے کو، اس لیے قرآن کہتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ ان یقولوا سمعنا واطعنا، فرمایا مومن وہ ہے جب ان سے اللہ کا پیغام سنایا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا جائے تو کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن لی اور ہم نے مان لی۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی ایسا مومن بنا دے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔